السلام علیکم۔ امید کامل اور یقین واثق ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عبدالمجید صاحب آپ کی سما خراشی کرتے ہوئے ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا دوستی کا حل جو لکھا ہوا تھا شفیع فہیم نے، اور اس کے بعد آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور آنا گھر میں مرغیوں کا۔ مشتاق احمد یوسفی جو ہے ان کا لکھا ہوا یہ سبق ہے، اور آنا گھر میں مرغیوں کا۔ ایک بہت ہی اچھے رائٹر ہیں، بہت ہی اچھے لکھاری ہیں جو لکھتے ہیں، اور ان کے مضامین جتنے بھی زیادہ تر مزاح نگاری پر پائے جاتے ہیں۔ مزاح نگاری پر ان کو عبور حاصل ہے، اور ان کا مقام ایک طنز و مزاح کے لحاظ سے اردو ادب میں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تو مشتاق احمد یوسفی کا سب سے پہلے تعارف کرواتے چلے کہ مشتاق احمد یوسفی راجستھان کی ریاست ٹونک میں عبدالکریم خان یوسفی کے گھر پیدا ہوئے، اور عبدالکریم خان یوسفی کے گھر پیدا ہونے والے مشتاق احمد یوسفی زبان اردو کے سب سے بڑے مزاح نگار ہیں۔ آپ کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ کو اردو ادب کے سب سے بڑے مزاح نگار کا لقب دیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے۔ علی گڑھ کالج سے انہوں نے BA کیا، اور اپنے بارے خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے حساب میں ذرا دلچسپی نہ تھی، حساب میں ایک عرصہ فیل ہونے کو اپنے مسلمان ہونے کی دلیل سمجھتا رہا، لیکن قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ملازمت بینک ہی میں ملی اور اعلیٰ عہدے پر فائز ہوا۔ مشتاق احمد یوسفی علی گڑھ کے ادبی ماحول سے مستفید ہوئے تھے، اور رشید احمد صدیقی کے آگے تلمذ طے کیا، اور ریاست ٹونک اگرچہ چھوٹی ریاست تھی مگر مشتاق یوسفی کے علاوہ حافظ محمود شیرانی اور اختر شیرانی جیسے مشاہیر پیدا کیے۔ بہت بڑے نام ہیں محمود شیرانی اور اس کے بعد اختر شیرانی۔ تو مشتاق یوسفی کی نثر محاوروں اور روزمرہ کے الٹ پلٹ استعمال اور بات سے بات نکالنے کے فن سے مالا مال ہے۔ ابن انشا جیسے ماہر ادیب بھی پکار اٹھے کہ وہ خوش قسمت ہیں جو دور یوسفی میں جی رہے ہیں۔ یوسفی کے جملے شگفتہ انداز ہوئے ہیں، ان کے ہاں سادگی مگر پرکاری اور دھیما پن، تبخہ پن اور شرافت مگر ظرافت سے پر نثر کو پڑھنے ملتی ہے۔ ان نے انشائیہ کو نیا انداز دیا، اور مشتاق احمد یوسفی نے جو کتابیں لکھی ان کتابوں میں پہلی کتاب جو ہے وہ چراغ تلے ہے، دوسری خاکم بدن، اور خاکم بدن کے بعد ہے جی زر گذشت، اور اس کے بعد ہے آب گم اور شام شیر یارا۔ میں نے ان کی کتاب چراغ تلے جو ہے وہ پڑھی، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ مشتاق احمد یوسفی کہتے ہیں کہ اکثر اوقات جب میں باہر نکلتا ہوں تو لڑکیاں میرے ارد گرد جمع ہو جاتی ہیں، اور اکثر زیادہ تر لڑکیاں سیلفی لیتے ہوئے مجھ سے پوچھتی ہیں کہ بابا جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو میں ان کو اپنی عمر بتانے کے پہلے اپنا نمبر دے دیتا ہوں، موبائل نمبر جو ہے وہ ان کو دے دیتا ہوں۔ تو ان کی جو مزاح نگاری ہے وہ کوٹ کوٹ کر انہیں بھری ہوئی ہے۔ تو ان کو پڑھتے ہیں کہ ان کا لکھا ہوا جو سبق ہے ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے، اور آنا گھر میں مرغیوں کا مزاحیہ مضامین یہ لکھا کرتے ہیں، اور آنا گھر میں مرغیوں کا اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنا مزاح اس سبق میں پایا جاتا ہے، اور کیا کیا ہمارے لیے یہ سبق میں چھوڑ دے گئے ہیں۔ تو مشتاق احمد یوسفی جو ہیں ایک بہت اچھے رائٹر، اور ان کا لکھا ہوا جو مضمون ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو ہم
رکھتے ہیں. کہتے کہ عرض کیا کچھ بھی ہو میں گھر میں مرغیاں پالنے کا روادار نہیں، کہ میں گھر میں مرغیاں بالکل بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا. یعنی میں اس کو جائز نہیں سمجھتا تھا، گوارا نہیں کرتا تھا کہ گھر میں مرغیاں رکھی جائیں. کہتے ہیں کہ میرا راسخ عقیدہ تھا. راسخ کہتے ہیں پکے کو، اور عقیدہ کہتے ہیں دل میں جمایا ہوا یقین، ایمان، اعتقاد. کہتے ہیں کہ میرا راسخ عقیدہ ہے کہ ان کا صحیح مقام پیٹ اور پلیٹ ہے. اور شاید اس راسخ عقیدے میں میری طرف سے پتیلی کا اور اضافہ کر لیجیے. کہتے ہیں کہ صرف مرغیاں جو ہیں ان کے 3 مقامات ہیں، پہلا پیٹ، دوسرا پلیٹ اور تیسرا شاید، اور آگے کہہ دیتے ہیں کہ میرے عقیدے سے اس کو پتیلی کا اضافہ کر لیں کہ پتیلی جو ہے اس کا تیسرا مقام ہوگا. تو کہتے ہیں کہ ان نے بات کاٹی. پھر عرض کیا اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی مرغی عمر طبی کو نہیں پہنچ پاتی. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ہماری ضیافتوں میں میزبان کے اخلاص و اثار کا اندازہ مرغیوں اور مہمانوں کی تعداد اور ان کے تناسب سے لگایا جاتا ہے. فرمایا یہ صحیح ہے کہ انسان روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا، اس سے مرغ مسلم کی بھی خواہش ہوتی ہے. مرغ مسلم کہتے ہیں جو مرغ اذان دینے والا ہو. عمر طبی، یہاں پہ ایک لفظ آیا. عمر طبی کا مطلب ہے پوری عمر، یعنی اصلی عمر تک کوئی بھی مرغی نہیں پہنچ پاتی، اس سے پہلے وہ فوت ہو جاتی، اس کو ذبح کر لیا جاتا ہے. اور ضیافت کا یہاں پہ معنی مہمان، دعوت کھانا کھلانا، یہ وہ سارا کچھ ٹھیک ہے. مسلم یعنی پورا، کامل، ثابت معنی ہوا. تو اگر کہتے ہیں کہ اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ خدا نے مرغی کو محض انسان کے کھانے کے لیے بنایا ہے، انسان کے کھانے کے لیے پیدا کیا، تو مجھے اس پر کیا اعتراض؟ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. صاحب مرغی تو درکنار، میں تو انڈے کو بھی دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں. مرغی تو ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے نا، جس کو میں خدا کی نعمت سمجھتا ہوں. لیکن میں تو انڈے کو بھی، مرغی کا جو انڈا ہوتا ہے اسے بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں. تازے انڈے خود کھائیے، گندے ہو جائیں تو ہوٹلوں اور سیاسی جلسوں کے لیے دگنے داموں بیچیے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انڈے گندے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر ان کو سیاسی جلسوں میں استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر بڑے بڑے ہوٹلوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جہاں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا پکا کے سامنے لے آئے ہیں. تو لوگ بڑے مزے سے بیٹھ کے وہاں پر کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو مشتاق احمد یوسفی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب انڈے گندے ہو جائیں تو یا تو ان کو ہوٹلوں میں بھیج دیں، یا پھر ایسا کریں کہ سیاسی جلسوں کے لیے دگنے داموں میں بیچ دیجیے. کہتے ہیں کہ یوں تو اس میں، یعنی میرا مطلب ہے تازہ انڈے میں ہزاروں خوبیاں ایسی کہ ہر خوبی پہ دم نکلے. کہ انڈے کی بہت زیادہ خوبیاں ہیں، ہزاروں خوبیاں ایسی کہ ہر خوبی پہ دم نکلے. کہ بہت زیادہ خوبیاں، اگر ان کو بتانا شروع کر دیا تو شاید یہ بتا بھی نہ پائیں، اتنی زیادہ خوبیاں ہیں انڈوں کی. کہتے ہیں کہ مگر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پھوہر سے پھوہر عورت کسی طرح بھی پکائے یقیناً مزیدار پکے گا. جہاں پر اس کی انڈے کی بہت زیادہ خوبیاں ہیں نا، وہاں پر مشتاق احمد یوسفی کہتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ پھوڑے مارنے والی عورت، بہت زیادہ شوخی عورت بھی جب انڈے کو پکاتی ہے تو یقیناً یہ اچھا پکتا ہے. یا کوئی ایسی عورت جس کو بالکل بھی کچھ بھی کھانا پکانا نہ آتا ہو، اگر وہ تب بھی انڈا بنائے گی
تو وہ بہت اچھے انداز میں بنا لے گی، بڑا خوبصورت بڑا مزیدار بنا لے گی، اور یقیناً اس کا مزہ بھی آئے گا۔ اسی طرح مشتاق احمد یوسفی کہتے ہیں کہ آملیٹ نیم برشت اور تلا ہوا حلوہ، یعنی اس کے بعد انہوں نے ایک نہایت پیچیدہ اور گنجلک تقریر کی جس کا ماحصل یہ تھا کہ آملیٹ وغیرہ بگاڑنے کے لیے غیر معمولی سلیقہ اور صلاحیت درکار ہے جو فی زمانہ مفقود ہے۔ آملیٹ آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں پیاز ملے اور تلے ہوئے انڈے کو، نیم برشت کہتے ہیں ادھ پکا ہوا آدھا بھنا ہوا، یعنی آدھا کچا، پیچیدہ کہتے ہیں لپٹا ہوا ملفوف، اور دکت طلب، ٹھیک ہے نا۔ تو مشتاق احمد یوسفی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اختلاف کی گنجائش نظر نہ آئی تو میں نے پہلو بچا کر بات کیا، یہ سب درست، لیکن اگر مرغیاں کھانے پر اتر آئیں تو ایک ہی ماہ میں دربے کے دربے صاف ہو جائیں گے۔ کہنے لگے یہ نسل مٹائے نہیں ملتی، جہاں تک اس جنس کا تعلق ہے 2 اور 2 4 نہیں بلکہ 40 ہوتے ہیں، یقین نہ آئے تو خود حساب کر کے دیکھ لیجئے۔ فرض کیجئے، اب وہ گنوانا چاہ رہے ہیں کہ فرض کریں کہ وہ گنوانا چاہ رہے ہیں کہ مرغیاں جو ہیں وہ کس تعداد سے بنتی ہیں، اگر ہم لاکھ کوشش بھی کریں تو ہم ان کی تعداد کو کم نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ 10 مرغیوں سے مرغ بانی کی ابتدا کرتے ہیں، یعنی مرغیاں پالتے ہیں 10 مرغیاں۔ ایک اعلیٰ نسل کی مرغی سال میں اوسطاً 200 سے 250 تک انڈے دیتی ہے، لیکن آپ چونکہ فطرتاً قنوطی واقع ہوئے ہیں، قنوطی کہتے ہیں ہر کام میں نا امید ہونے والا، یعنی امید کی کوئی بھی چیز نہ دیکھنے والا، دکھ درد میں مبتلا رہنے والا۔ کہتے ہیں کہ آپ چونکہ قنوطی ثابت ہوئے ہیں، قنوطی واقع ہوئے ہیں، اس لیے یہ مان لیتے ہیں کہ آپ کی مرغی صرف 150 انڈے دے گی، یعنی کہ اوسطاً جو مرغی ہے وہ تقریباً انڈے دیتی ہے 200 سے 250 کے قریب۔ لیکن چلیں آپ قنوطی ہیں، آپ ماننے میں آپ کو ذرا دقت آئے گی، تو آپ کے لیے ایسا کر لیتے ہیں کہ آپ کے جو انڈے ہیں وہ آپ کی مرغی جو ہے وہ دے گی تقریباً 150 انڈے۔ کہتے ہیں میں نے ٹوکا مگر میری قنوطیت کا مرغی کے انڈے دینے کی صلاحیت سے کیا تعلق؟ بولے بھئی آپ تو قدم قدم پر الجھتے ہیں، قنوطی سے ایسا شخص مراد ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں رونے کے لیے بنائی۔ خیر اس کو جانے دیجئے، مطلب یہ ہے کہ اس حساب سے پہلے سال میں 1500 انڈے ہوں گے، اور دوسرے سال ان انڈوں سے جو مرغیاں نکلیں گی وہ 2,25,000 انڈے دیں گی، جس سے تیسرے سال اسی محتاط اندازے کے مطابق 3,37,50,000 چوزے نکلیں گے۔ بالکل سیدھا سا حساب ہے، مگر یہ سب کھائیں گے کیا؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ ارشاد ہوا کہ اس کی خوبی یہی ہے کہ اپنا رزق آپ تلاش کرتا ہے، آپ پال کر تو دیکھیے، دانہ دنکا، کیڑے مکوڑے، کنکر پتھر چگ کے اپنا پیٹ بھر لیں۔ یعنی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات گاؤں میں مرغیاں رکھی ہوتی ہیں تو ان کا رکھنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ رزق کو، آپ کے گھر میں جو رزق نیچے گر جاتا ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے، یہ چھوٹے سے چھوٹا تنکا جو ہے اس کو بھی چن لیا کرتے ہیں، اس کو بھی کھا لیتے ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ چن لیتے ہیں۔ تو یہ اپنا رزق خود تلاش کرتے ہیں، آپ نے بس جب یہ انڈوں سے نکلیں چند دن کے لیے ان کو دانہ ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد یہ خود بخود باہر
جو ہے وہ باہر سے اپنا رزق تلاش کرنا شروع کر دیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ اپنا رزق آپ تلاش کرتے ہیں، اور اوپر سے کہتے ہیں کہ آپ پال کر تو دیکھیے، دانہ دھنکا، کیڑے مکوڑے، کنکر پتھر چک کر اپنا پیٹ بھر لیں گے۔ پھر پوچھا کہ اگر مرغیاں پالنا اس قدر آسان اور نفع بخش ہے تو آپ اپنی مرغیاں مجھے کیوں دینا چاہتے ہیں؟ اصل میں ان کے پاس، مشتاق احمد یوسفی کے پاس ایک دوست آتا ہے اور وہ اپنی تمام مرغیاں جو ہے وہ مشتاق احمد یوسفی کو دینا چاہتے ہیں کہ آپ ان مرغیوں کو گھر میں رکھ لیں، تو چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد جو ہے وہ میں آپ سے یہ مرغیاں لے جاؤں گا۔ تو ان دونوں میں آپس میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ مرغیاں دینا جو ہے وہ آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں، جب اتنا فائدہ مرغیاں پالنے کا، تو پھر مشتاق احمد یوسفی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی مرغیاں جو ہیں وہ مجھے کیوں دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ آپ نے پہلے ہی کیوں نہ پوچھ لیا، ناحق رد و قدا کی۔ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ پہلے ہی کیوں نہیں پوچھنی تھیں۔ ایسے ہی ہم جو ہیں وہ آپس میں بحث و تکرار کر رہے تھے، اگر آپ پہلے پوچھ لیتے تو اتنی جو ہے وہ رد و قدا نہ ہوتی، بحث و تکرار نہ ہوتی، آپ کو میں بتا دیتا پہلے۔ کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا مکان پہلے ہی کس قدر مختصر ہے، آدھے میں ہم رہتے ہیں اور آدھے میں مرغیاں۔ اب مشکل یہ آ پڑی ہے کہ کل کچھ عزیز چھٹیاں گزارنے آ رہے ہیں، اس لیے یعنی دوسرے دن ان کے نصف مکان کی عزیز اور ہمارے گھر میں دوسرے دن ان کے نصف مکان میں عزیز اور ہمارے گھر میں مرغیاں آ گئیں۔ مشتاق احمد یوسفی بتا رہے ہیں کہ دوسرے دن کیا ہوا کہ ان کا جو آدھا گھر تھا وہاں پر مہمانوں نے آ کے قبضہ کر لیا، وہاں پر تو مہمان رہنا شروع ہو گئے، لیکن ہمارا جو آدھا گھر تھا، ہمارا جو مکان تھا، وہاں پر مرغیاں آ گئیں۔ کہتے کہ اب اس کو میری سادہ لوہی کہیے یا خلوص نیت، کہ شروع میں میرا خیال تھا کہ انسان محبت کا بھوکا ہے اور جانور اس واسطے پالتا ہے کہ اپنے مالک کو پہچانے اور اس کا حکم بجانا ہے۔ تو شروع میں نے یہ سمجھا کہ جس طرح انسان محبت کا بھوکا ہوتا ہے، شاید یہ جانور بھی محبت کے بھوکے ہوتے ہیں اور محبت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اس طرح انسان چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتے ہوں ہمارے ساتھ، جس طرح انسان چاہتا ہے کہ جانور ہمارے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں اور ہمارا حکم جو ہے وہ بجا لائیں، شاید اسی طرح جو ہے یہ مرغیاں بھی کہتی ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ رہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ گھوڑا اپنے سوار کا آسن اور ہاتھی اپنے مہابت کا آکس پہچانتا ہے۔ کہتے ہیں گھوڑے پر بیٹھنے والا جو سوار ہے، گھوڑا پہچان لیتا ہے کہ میرا مالک ہی مجھ پر بیٹھا ہے، اور ہاتھی جو ہے وہ بھی یہ پہچان لیتا ہے اپنے مالک کو۔ کہتے ہیں کتا اپنے مالک کو دیکھتے ہی دم ہلانے لگتا ہے، جس سے مالک کو روحانی خوشی مل ہوتی ہے کہ میرا رکھا ہوا پالتو جانور جو ہے میرے لیے کس قدر اوتلا ہو رہا ہے، میرے لیے کس قدر خوش ہو رہا ہے، میرے لیے کس قدر مجھے دیکھتے ہی اپنے دم ہلانے لگتا ہے۔ مالک جو ہے یقیناً وہ خوش ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جس سے مالک کو روحانی خوشی ہوتی ہے کہ جب اس کا جانور اس کی طرف دیکھ کر مختلف حرکات و سکنات کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ سانپ بھی سپیرے سے ہل جاتا ہے، لیکن مرغیاں، میں نے آج تک کوئی مرغی ایسی نہیں دیکھی جو کسی اور کو پہچانے اور جس کو اپنے پرائے کی تمیز ہو۔ کہتے ہیں کہ ہر جانور جو بھی ہے وہ کسی نہ کسی طرح اپنے مالک سے سج جاتا ہے، اس کے سامنے دم ہلانے لگتا ہے، یہاں تک کہ سانپ بھی سپیرے کے سامنے جو ہے وہ ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن مجال ہے کہ یہ جو
مرغیاں ہیں یہ کسی کی تمیز کریں، کسی کو پہچاننے دیں، ایسا کبھی ممکن نہیں ہوتا۔ تو مشتاق احمد یوسفی کہتے ہیں کہ واحد میں نے جانوروں میں سے جو ہے وہ یہ ایک مرغی کو دیکھا ہے کہ جس کو کسی کو بھی پہچاننے کی تمیز نہیں ہوتی، حالانکہ اپنے مالک کو بھی پہچاننے کی تمیز نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ مہینوں ان کی نگہداشت کرو اور سنبھال کیجیے، برسوں ہتھیلیوں پر چگائیے، لیکن کیا مجال کہ آپ سے ذرا بھی مانوس ہو جائیں۔ کہتے ہیں کیا مجال کہ آپ سے ذرا بھی وہ جو ہے وہ سکھ بوجھ جائیں۔ کہتے ہیں میرا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ امید لگائے بیٹھا ہوں کہ میرے دہلیز پر قدم رکھتے ہی مرغ سرکس کے طوطے کی مانند توپ چلا کر سلامی دیں گے، یا چوزے میرے پاؤں میں وفادار کتے کی طرح لوٹیں گے، اور مرغیاں اپنے اپنے انڈے سپردم بتومایا خویشہ، یعنی میں اپنی دولت آپ کے سپرد کرتا ہوں، کہتی مجھے سونپ کر الٹے قدموں واپس چلے جائیں۔ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہے یہ آتے ہی میرے لیے جو جس طرح سرکس کا مرغ ہوتا ہے وہ سلامی دیتا ہے تو اس کی سلامی پیش کرتا ہے، اس طرح میں نہیں چاہ رہا کہ آتے ہی میرے ساتھ جو ہے وہ مانوس ہو جائیں، یا پھر آتے ہی چوزے جو ہیں وہ پالتو، جس طرح پالتو کتا جو ہے وہ پاؤں میں دم ہلاتا مالک کے آنا شروع کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں میں اس طرح نہیں کہہ رہا کہ اس طرح ہو، بلکہ صرف اور صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ بھی نہیں چاہ رہا کہ جو مرغیاں ہیں وہ اپنے انڈے میرے سپرد سارے کے سارے کہہ دیں اور یہ کہیں کہ ہم نے اپنی تمام تر دولت جو ہے وہ آپ کے سپرد کر دی۔ کہتے ہیں کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ ایسا بھی ہو۔ تاہم پالتو جانور سے خواہ وہ شرن حلال ہی کیوں نہ ہو، یہ توقع نہیں کی جاتی کہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو چھری سمجھ کر بدکنے لگے، اور مہینوں کی پرورش و پرداخت کے باوجود خود محض اپنے جبلی تعصب کی بنا پر ہر مسلمان کو اپنے خون کا پیاسا تصور کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی مرغی کو پکڑنا چاہیں تو کیا ہوتا ہے، یا چوزوں کو پکڑنے لگے، آپ نے چاہے اس کو مہینوں پالا ہو، سالوں اس کی پرورش کارے ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ سے کبھی بھی سیکھتے نہیں ہیں کچھ بھی، آپ سے کبھی بھی مانوس نہیں ہوتے، آپ سے ہمیشہ بھاگنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ کبھی بھی وہ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کو صرف اور صرف اس لیے پکڑ رہا ہے تاکہ اس کا خون بہایا جا سکے، اس کو ذبح کیا جا سکے۔ تو مشتاق احمد یوسفی بھی یہی کچھ جو مضمون ہے وہ یہاں پر باندھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ہر ایک کو اپنے خون کا پیاسا خیال کرتی ہیں، پیاسا تصور کرتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک عام خوش فہمی جس میں تعلیم یافتہ اصحاب بالعموم اور اردو شعراء بالخصوص عرصے سے مبتلا ہے۔ اب یہ ایک عام خوش فہمی بتا رہے ہیں جس میں تعلیم یافتہ عام لوگ جو ہیں وہ تعلیم یافتہ اس میں شامل ہیں، اور بالخصوص جو ہیں وہ شعراء اردو کے اس میں شامل ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ مرغ صرف صبح اذان دیتے ہیں، 18 مہینے اپنی عادات و خصائل کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یا تو میں جان بوجھ کر عین اس وقت سوتا ہوں جو قدرت نے مرغ کے اذان دینے کے لیے مقرر کیا ہے، یا یہ اد بدا کر اس وقت اذان دیتا ہے، جس وقت دیکھیے اد بدا کر یہ اس وقت اذان دینے کے لیے دیکھیے یہ اد بدا کر اس وقت اذان دیتا ہے جب خدا کے گناہ گار بندے خواب غفلت میں پڑے ہوں،
کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے ایسا پتہ نہیں کیوں محسوس ہوتا ہے یا تو میں پھر اس وقت اپنے آپ کو سلاتا ہوں، اس وقت میں سوتا ہوں جب مرغ اذان دیتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں اس وقت ہوتا ہوں، یا پھر یہ مرغ اسی وقت اذان دیتا ہے کہ جب خدا کے گناہ گار بندے جو ہیں وہ خواب غفلت میں ہوں، آرام سے اپنی نیند جو ہے وہ پوری کر رہے ہوں۔ تو کہتا ہے کہ جب خدا کے گناہ گار بندے خواب غفلت میں پڑے ہوں تب یہ مرغ اذان دیتا ہے۔ بہر صورت ہمارے محبوب ترین اوقات اتوار کی صبح اور سپہر ہیں۔ آج بھی چھوٹے قصبوں میں کثرت سے ایسے خوش عقیدہ حضرات مل جائیں گے جن کا ایمان ہے کہ مرغ بانگ نہ دے تو پو نہیں پھٹتی، لہٰذا شعر لوگ الارم والی ٹائم پیس خریدنے کے بجائے مرغ پال لیتے ہیں تاکہ ہمسایوں کو سحر خیزی کی عادت رہے۔ مشتاق احمد یوسفی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی گاؤں میں چلے جائیں نا تو گاؤں میں کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مرغ جو ہے جب تک اذان نہیں دیتا تب تک پو نہیں پھوٹتی، یعنی صبح کی جو روشنی ہے وہ نظر نہیں آتی، پو نہیں پھوٹتی جب تک مرغ اذان نہیں دے دیتا۔ تو گاؤں کے لوگ اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ مرغ کی اذان دینا یہی نشانی ہے کہ صبح ہونے والی ہے، اور جب تک مرغ کو اذان نہیں دیتا تب تک صبح کی روشنی نمودار نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ کچھ کنجوس لوگ ایسے ہیں کہ جو الارم والی گھڑی لانے کی بجائے کچھ ایک دو مرغ پال لیتے ہیں تاکہ ہمسایوں کو بھی صبح جاگنے کی عادت پڑی رہے۔ کہتے ہیں کہ بعضوں کے گلے میں قدرت نے وہ سحر جلال عطا کیا ہے کہ نیند کے ماتے تو ایک طرف رہے، ان کی بانگ سن کر ایک دفعہ تو مردہ بھی کفن پھاڑ کے اکڑوں بیٹھ جائے۔ کہتے ہیں کہ کچھ کے گلوں میں قدرت نے ایسی صلاحیت رکھی ہوئی ہے، بعضوں کے گلے میں قدرت نے وہ سحر جلال عطا کیا ہے کہ نیند کے ماتے تو ایک طرف رہے، ان کی بانگ سن کر ایک دفعہ تو مردہ بھی کفن پھاڑ کے اکڑوں بیٹھ جاتا ہے۔ کہتا ہے قدرت نے اس طرح جلال والی آواز جو ہے، جلال اور جادو والی آواز ان کے گلے میں رکھی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مرغا جو ہے وہ بھی جب اذان دیتا ہے تو جب اگر وہ مردہ سن دیں تو مردہ بھی اپنا کفن پھاڑ کر باہر اکڑ کر بیٹھ جائے کہ یہ کون بول رہا ہے، کس کی اتنی بھاری اور اتنی روبدار آواز ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں مرغ کی آواز اس کی جسامت کے لحاظ سے کم از کم 100 گنا زیادہ ہوتی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، ہم انسان ہیں تو ہم اگر اپنی آواز نکالیں تو ہماری جسامت سے جو ہے وہ ہماری بساط سے زیادہ آواز ہماری نہیں ہوگی، لیکن مرغے کو کبھی آپ اذان دیتے ہوئے سنیں تو مشتاق احمد یوسف کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو آواز ہے وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کی جسامت سے کم از کم 100 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جب بولتا ہے تو بہت آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ اس کی آواز جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ تو مشتاق احمد یوسفی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اگر گھوڑے کی آواز بھی اسی تناسب سے بنائی گئی ہوتی تو تاریخی جنگوں میں توپ چلانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ مشتاق احمد یوسفی کہتے ہیں کہ اگر رب تعالیٰ نے گھوڑوں کو بھی اس قدر زیادہ آواز دی ہوتی تو پھر میرا خیال ہے کہ جنگوں میں جو لوگ توپ لے کر جاتے ہیں، رائفلیں لے کر جاتے ہیں، گنے لے کر جاتے ہیں، یہ لے کر جانے کی ضرورت نہ ہوتی، بلکہ کیا ہوتا کہ صرف اور صرف گھوڑے اپنی اونچی آوازوں سے چیختے بولتے اور جتنے بھی سپاہی تھے وہ شہید ہو جاتے۔ یقیناً ایسا ہی ہوتا، جس کے پاس زیادہ گھوڑے ہوتے وہ جنگ جیت کر واپس آ جایا کرتا۔ تو کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اگر گھوڑے کی آواز بھی اسی طرح سے بنائی گئی ہوتی تو تاریخی جنگوں میں جو توپیں چلاتے رہے ہیں سپاہی اور شہید ہوتے رہے ہیں اس کی ضرورت نہ پڑتی، صرف اور صرف گھوڑے چلاتے اور باقی سارے کے سارے شہید ہو جاتے۔ اب یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آخر مرغ اذان کیوں دیتا ہے؟ ساری بات ہے، ہم اگر آپ لوگ یہ چیپٹر پڑھتے ہیں تو یہ مرغ کے حوالے سے
سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال لازماً آتا ہے کہ مرغ اذان کیوں دیتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم پرندوں کی نفسیات کے ماہر نہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں تو پرندوں کی کوئی بھی خصوصیت کا اس قدر پتہ نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، لہٰذا البتہ معتبر بزرگوں سے یہ سنتے چلے آئے ہیں کہ صبح دم چڑیوں کا چہچہانا اور مرغ کی اذان دراصل عبادت ہے۔ لہٰذا جب مرزا عبد الودود بیگ نے ہم سے پوچھا کہ مرغ اذان کیوں دیتا ہے تو ہم نے سیدھے سباؤ یہی جواب دیا کہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ کہنے لگے صاحب اگر یہ جانور واقعی اتنا عبادت گزار ہے، لوگ اسے اتنے شوق سے کیوں کھاتے ہیں؟ ایک دن موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، تھکا ماندہ بارش میں شرابور گھر پہنچا تو دیکھا کہ 3 مرغے میرے پلنگ پر ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی کہتے ہیں کہ ایک دن بڑی بارش ہو رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر بارش میں کہیں باہر جایا جائے تو بندہ کافی تھکا ہو رہا ہوتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم آرام کریں، سو جائیں۔ تو مشتاق احمد یوسفی کہتے ہیں کہ ایک دن موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور میں تھکا ماندہ بارش میں شرابور گھر پہنچا تو دیکھا کہ 3 مرغے میرے پلنگ پر ہیں اور سفید چادر پر جا بجا پنجوں کے تازہ نشان تھے۔ البتہ کہتے ہیں کہ البتہ میری قبل از وقت واپسی کے سبب جہاں جہاں جگہ خالی رہ گئی وہاں سفید دبے نہایت بدنما معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے ذرا درستی سے سوال کیا، یعنی سختی سے، آخر یہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کیوں چیخ رہے ہیں؟ بولی آپ تو خام خواہ جو ہے وہ الرجک ہو رہے ہیں، یہ بیچارے چونچ بھی کھولیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے چرا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کی جو ہے وہ تضحیق کرنا چاہی مرغیوں کی، مرغے کو مختلف ناموں سے پکارنا چاہا تو میری بیوی جو ہیں وہ مجھ پر ٹوٹ پڑی کہ آپ خواہ مخواہ ایویں الرجک ہو رہے ہیں، یہ بیچارے چونچ بھی کھولے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے منہ چڑھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، دل نے کہا بس بہت ہو چکا، آؤ آج 2 ٹوک فیصلہ ہو جائے، اس گھر میں اب یا تو یہ رہیں گے یا میں نے بپھر کر کہا۔ ان کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو بھر آئے، ہراساں ہو کر کہنے لگی می برستے میں آپ کہاں جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ جب میں نے تنگ آ کر یہ بات کہی کہ آج کے بعد یا تو میں اس گھر میں رہوں گا یا پھر مرغیاں رہے گی، تو میری بیوی جو ہے بڑی معصومیت میں آنکھوں میں آنسو لیے بولی کہ نانا ایسا نہ کرے، اتنی بارش ہو رہی ہے، اتنی بارش میں آپ کہاں جائیں گے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ مرغیوں کو تو ہم باہر نکال نہیں سکتے، لہٰذا آپ جائیں گے، لیکن اتنی بارش میں آپ نے جانا ہے تو کہاں جائیں گے؟ اتنی بارش میں تو آپ کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ اس جنس کے بارے میں ایک مایوس کن انکشاف یہ بھی ہوا کہ خواہ آپ موتی چگائیں، خواہ سونے کا نوالا کھلائیں، مگر اس کو کیڑے مکوڑے، جھینگر بنگے، چونٹے اور کیچوے خانے سے باز نہیں رکھ سکتے، اور میں یہ باور کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کا اثر و نفوذ انڈے میں نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ اس کو مرضی کھلا لیں، مرغیوں کو جتنی مرضی اچھی غذا کھلائیں، لیکن یہ کیڑے مکوڑے، چونٹے اور کیچوے لازمی کھائیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں یہ بھی آپ کو باور کروا دوں، یہ باور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس کا اثر و نفوذ جو ہے وہ انڈے میں نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ پھر موپساں کہ ایک افسانے کا ہیرو اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ زردی کی بو سے یہ بتا سکتا ہے کہ مرغی نے کیا کھایا تھا تو اچنبھے کی بات نہیں۔ کہتا ہے کہ خود ہمارے ہاں ایسے لائق قیافہ شناس دال روٹی پر جی رہے ہیں جو ذرا سی بوٹی چکھ کے بکری کے چارے کا مفصل حال جو ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کھلی اور بوسا کی خاصیت اور چھپائیوں کی خصلت کے پیش نظر بعض مسافت پسند والیان ریاست اس بات کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ جن بھینسوں کے دودھ کی بلائی
ان کے دسترخوان پر آئے، ان کو صبح و شام بادام اور پستے کھلائے جائیں تاکہ اس کا اصل ذائقہ اور مہک بدل جائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عمدہ دودھ کی خوبی یہ تھی کہ اسے پی کر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ دودھ ہے۔ یعنی اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو تنقید نگار ہوتے ہیں، تنقیدی نظروں والے ہوتے ہیں، وہ اچھی سے اچھی چیز کو بھی اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ہے وہ گزار دیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بڑے انداز میں پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فلاں فلاں چیز میں یہ خرابی ہے۔ اگر کوئی خرابی نظر آتی ہے تو اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ واضح کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر کوئی خرابی نظر نہیں بھی آتی تو پھر بھی وہ اس کا مفصل حال جو ہے وہ بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مطلب ہاں، گاؤں میں چلے جائیں، گاؤں دیہات سائڈ پہ، تو وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں وہ دودھ کا گھونٹ بھرتے ہی دودھ کا گھونٹ لیتے ہی یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ آج گائے نے یا بھینس نے فلاں فلاں چارہ کھایا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دودھ جو ہے اس میں سے اس طرح کی بدبو آ رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس طرح اکثر اوقات ہو جاتا ہے کہ وہ تصور کر لیا کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک اور سنگین غلط فہمی جس میں خواص و عام مبتلا ہے، کہتے ہیں کہ ایک اور سنگین و غلط فہمی جس میں خواص و عام مبتلا ہے، کہ ایک اور بہت بڑی غلط فہمی ہے جس میں ہر خاص اور ہر عام بندہ مبتلا ہے۔ کہتے ہیں کہ اور جس کا ازالہ میں رفاہ عام کے لیے نہایت ضروری خیال کرتا ہوں، کہ ہر کوئی وہ یہ ضروری سمجھ لے کہ یہ بات کا بتانا میرے لیے نہایت ضروری تھا، جس وجہ سے میں آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ مرغیاں دربے اور ٹاپے میں رہتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ لوگ شاید یہ تصور کرتے ہیں کہ مرغیاں جو ہیں وہ ڈبے میں رہتی ہیں یا ٹاپے کے نیچے رہتی ہیں، جس کے نیچے ان کو رکھا جاتا ہے۔ شاید بہت سارے لوگ اور ہر خاص اور عام یہ تصور کرتا ہے کہ مرغیاں اس میں رہتی ہیں، لیکن میرے 1.5 سال کے مختصر مگر بھرپور تجربے کا نچوڑ یہ ہے کہ مرغیاں دربے کے سوا ہر جگہ نظر آتی ہیں، اور جہاں نظر نہ آئے وہاں اپنے جو ورود و نزول کا ناقابل تردید ثبوت چھوڑ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف اپنے پنجرے میں رہتی ہیں، جہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے وہاں رہتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں وہ یہ بات سمجھ لیں کہ مرغیاں دربے میں نہیں رہتی، اس کے سوا جہاں جہاں آپ کی نظر جاتی ہے پورے گھر میں وہاں وہاں آپ کو مرغیاں نظر آئیں گی۔ لیکن اگر کہیں پر آپ کو مرغی نظر نہیں آتی تو پھر یہ دیکھ لیں، اگر آپ غور کریں تو وہاں پر وہ اپنا کوئی نہ کوئی اثر و رسوخ، کوئی نہ کوئی ثبوت لازماً چھوڑ کے گئی ہوگی۔ تو مرغیاں ہر جگہ پائی جاتی ہیں اور ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان آنکھوں نے بارہا غسل خانے سے انڈے اور کتابوں کی الماری سے جیتے جاگتے چوزے نکلتے دیکھے، لحاف سے کرک مرغی اور دربے سے شیو کی پیالی برآمد ہونا روزمرہ کا معمول ہو گیا۔ اور یوں بھی ہوا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میں نے لپک کر ریسیور اٹھایا، مگر میرے ہیلو کہنے سے پیشتر ہی مرغ نے میری ٹانگ کے درمیان کھڑے ہو کر اذان دی، اور جن صاحب نے ازراہ تلطف مجھے یاد فرمایا تھا انہوں نے سوری رانگ نمبر کہہ کر جٹ فون بند کر دیا۔ کہتے ہیں کہ قصہ مختصر کہ چند ہی مہینوں میں اس طائر لاہوتی نے گھر کا وہ نقشہ کر دیا کہ
کہ اسے دیکھ کر وہی شعر پڑھنے کو جی چاہتا تھا جو قدرے مختلف حالات میں حسنہ پری نے حاتم طائی کو سنایا تھا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں غسل خانے میں جاتا ہوں تو وہاں پر مرغیوں کے انڈے پڑے ہوتے ہیں، جب الماری میں دیکھتا ہوں تو وہاں سے چوزے نکل رہے ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات یہ تو عام معمول ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب گھر میں کہیں فون آ جاتا ہے تو میں دوڑ کر جب ریسیور اٹھاتا ہوں، ابھی ہیلو کہتا ہوں، تو ساتھ ہی میری دونوں ٹانگوں کے درمیان مرغا آ کر زور سے اذان دینا شروع کر دیتا ہے، اور جس بیچارے نے فون کیا ہوتا ہے وہ یہ کہہ کر موبائل بند کر دیتا ہے کہ سوری رانگ نمبر۔ کہتا ہے کہ یہ سوچ کر مجھے حسنہ پری کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جو اس نے حاتم طائی کے لیے پڑھا تھا کہ یہ گھر جو کہ میرا ہے تیرا نہیں، یہ گھر جو کہ میرا ہے تیرا نہیں، پر اب گھر یہ تیرا ہے میرا نہیں۔ کہتا ہے کہ اب گھر اچھا خاصا پولٹری فارم یعنی مرغی خانہ معلوم ہوتا تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ پولٹری فارم میں عام طور سے اتنے آدمیوں کے رہنے کی اجازت نہیں ہوتی جو حضرات علام دنوی سے آج و پریشان رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کو جو لوگ دنیاوی دکھ درد تکالیف مصائب سے جو لوگ پریشان رہتے ہیں ان کو میرا یہ مخلصانہ مشورہ ہے کہ مرغیاں پال لیں، پھر اس کے بعد پردہ غیب سے کچھ ایسے نئے مسائل اور فتنے خود بخود اٹھ کھڑے ہوں گے کہ انہیں اپنی گزشتہ زندگی جنت کا نمونہ معلوم ہوگی۔ تو یہ مضمون بھی انہیں چراغ تلے کتاب ہے کہ بڑی مشہور اور بہت اچھی کتاب ہے، اس سے لیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ لازمی یہ کتاب لے کے پڑھیے گا۔ اسی طرح بڑی اچھی اور بڑی مزاحیہ باتیں جو ہیں اس کتاب میں شامل کی گئی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ سبق بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد و آباد رہیں۔ اللہ حافظ ناصر۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔